حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں۔ ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، بس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، پر نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کر لیں۔ اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا۔ اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آ جا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کیا میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے
ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اجتہادی خطا، میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے، معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے، کہتے ہیں تو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ نا، ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے، ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے۔ تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو اسپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، پھر پتہ کیا حال ہوگا؟ جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں نے خود کہا ہے، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کی بارگاہ میں ہے، پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے۔ آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا ہے۔ جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا، اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو، 3 دن
پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا، پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے۔ یہ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی، اور حضرت صالح علیہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انسانی شکل۔ انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرایا۔ آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پڑھ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن غذائیں تھیں، انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا، پیروں کو چاہیے سادی روٹی رکھے۔ میں کہ تو پیراں واسطے لسٹ بنا خاں انہوں نے کس طرح دا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اعتراض ہے، اچھا کھلا دیں کہنے رولا ہے کوئی پیر چوکھے مالدار، دونوں طرف سے مسئلہ۔ تو کہنے لگا جی نہیں پیروں کا کیا کام ہے، وہ کڑائیاں اور وہ سارے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں، گھر جا کے نا تو 12ویں سپارے کی تلاوت کریں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے؟ عجیب بات ہے بھائی، آپ ہر بات میں اڑ جاتے ہیں۔ دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا۔ حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو 7 نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشا ہو۔ تو حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ابراہیم بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم اس گزارش سے آپ گریزہ رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے بتایا تھا، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی، بار بار گزارش کی، بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب۔ آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں، قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ ان سے عذاب۔ آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، لگاتار پتھر آئے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا۔
اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی۔ دو قسمیں فرمایا، ایک ہیں سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطا ہے۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی بارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی جائے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بھکارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ وہ طعنہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا؟ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے؟ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے،
اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پان میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں، تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے، احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا، مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں، ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے، فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، بس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دیں، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے
پھر کیا ہوا، کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا۔ اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، کیا میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے کہتے ہیں تو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، وہ خدا کے بندے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے دیکھے نا، ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہہ جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے، تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، پھر پتہ کیا حال ہوگا؟ جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں نے خود کہا، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے۔ اور قیامت کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور دولت پھیلا دی جائے گی۔ دولت اتنی ہوگی کہ ابل رہی ہوگی، لیکن علم سے لوگ دور ہو چکے ہوں گے۔ اور اس زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا،
زنا جب عام ہو جائے اور قتل کرنا عام ہو جائے، بڑھ جائے گا، قتل زیادہ ہوں گے، تب کے متعلق حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں زلزلے آئیں گے، ارتھ کویک۔ آج جس سے ترکی، سیریا، جارڈن پریشان ہیں، ہزاروں لوگ زمینوں میں جو دھس چکے ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں سائنٹیفک اعتبار سے کہ زمین کے اندر کی پلیٹس ہلتی ہیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ کیوں ہلتی ہیں؟ زمین کے اندر یہ ارتھ کویک آتا ہے اور ہل جاتی ہے۔ سائنس آج یہ کہتی ہے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں آج تک جس سے ہم پہچان سکیں کہ زلزلہ کب آتا ہے، نہیں ہے۔ کچھ لوگ قیاس آرائی کرتے ہیں، تک مارتے ہیں، اندازن تیر چلاتے ہیں، ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا کہ کب کون سی زمین ہلے گی اور زلزلہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، میں تاریخ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زلزلہ، زمین کا ہل جانا، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا خدا ناراض ہے۔ زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے، جو چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، عذاب کب آتا ہے؟ کیا صرف گناہ کرنے سے؟ گناہ تو روز ہوتے ہیں لوگوں کے، برائیاں بہت ہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد بندہ جب تک توبہ کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا، استغفار کرتا رہتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے، تو عذاب نہیں آتا۔ اور جب گناہ کر کے آدمی بھول جاتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سب سے پہلے جو عذاب روئے زمین پر آیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اسی نافرمان قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے۔ قرآن میں ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ لوگ کہتے تھے، جھگڑا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، لا کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ نبی کو انہوں نے جھٹلایا، چیلنج کیا کہ لا کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب تو اپنی مدد نازل فرما، میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ اور سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پورے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ دیا، پانی اوپر سے بھی برستا تھا، نیچے سے بھی نکلتا تھا، اور اتنا پانی کہ پورے زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، سب ڈوب چکے تھے۔ یہ پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو آیا، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے کوئی روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ جن کو بڑا غرور تھا کہ عذاب کیسا ہوتا ہے، عذاب کیسا ہوتا ہے، اللہ نے چکھا دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان بنے ہیں، آج تک تاریخ میں ان کا ذکر ہے۔ دوسری ایک قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے وہ بہت ہی ہیوی لوگ تھے، اونچے قد کے ہوتے تھے، چوڑے ہوتے تھے۔ ان کا حال تو یہ تھا، قوم عاد ان کو کہتے ہیں، عاد۔ اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، طاقتور قوم تھی۔ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر کے وہ اپنے گھر بنا لیتے، اور بڑے بڑے درختوں کو وہ ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے، اتنی طاقت تھی ان کے اندر۔
عظیم الجثہ قوم عاد، لیکن شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں روکا کہ تم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، تم شرک اور بت پرستی میں ہو، باز آ جاؤ۔ وہ ہنس کر کے ٹھٹا مار کر کے کہتے تھے ہمیں کوئی ہلاک کر سکتا ہے؟ ہم تو پوری دنیا کو چبا جائیں گے، کھا جائیں گے۔ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، پتھروں کے، انہیں ڈر نہیں تھا کسی بات کا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز ناپسند ہے، آدمی جب غرور میں آتا ہے، گھمنڈ میں آتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ ان پر اللہ نے کیا بھیجا قرآن میں؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ہلا دینے والی ہوا بھیجی۔ ہوا آئی تھی بس، اور ایسی ہوا آئی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے جسم والے جو انسان تھے ہوا میں اڑنے لگے جیسے پتا اڑتا ہے، سب طاقت ختم، کچھ نہیں۔ کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا، کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا، ہوائیں انہیں اڑا اڑا کر ایسے ہلاک کر دی کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ کہیں بچ نہ سکے۔ قوم عاد، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر نافرمانی کیا تھی؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی سامان غلہ دینے میں چیٹنگ کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا فَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں کو برابر برابر انصاف کے ساتھ چیزیں بیچو، یہ حرام ناجائز طریقے سے لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ تو وہ مذاق کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیا عذاب بھیجا؟ ان کا تو حال یہ تھا، انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے جس میں ان کو لگتا تھا کہ نہ پانی آ سکتا ہے، نہ ہوا اڑا سکتی ہے، نہ پتھر برس سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسے مضبوط گھر بنا دیے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم سمود، قوم سمود۔ دیکھیں میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، دنیا ہائی ٹیکنالوجی استعمال کر لے، جب وہ پہاڑوں کے گھر بنا سکتے تھے وہ بچ نہ سکے تو تمہارے پیٹروٹ میزائل بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ کیا آج دنیا میں اپنے سیفٹی کے لیے لوگ نہیں بنائے؟ سب بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہلاک ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ الارم سب کنٹریز کے اندر موجود ہیں کسی ایمرجنسی کے وقت، لیکن کسی کام کے نہیں جب قدرت کی پکڑ آتی ہے۔ تو قوم سمود جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے کہ انہیں پرانے عذابات معلوم تھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نوکیلے پتھر، جس کی وجہ سے وہ پورے ہلاک ہو گئے تھے۔ تو قوم سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی اب ہم ایسے گھروں کے اندر ہیں بینکر، جس میں نہ ہوا آ سکتی ہے نہ پانی آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو انہیں اکڑ تھی، غرور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آواز انہوں نے نکالی تھی، چیخ، ایک چیخ، صیحتن جس کو کہا گیا ہے، وہ چیخ ایسی تھی کہ جو جہاں تھا وہیں گر کر کے مر گیا، اس کے کانوں سے بھیجا نکلنے لگا، جہاں تھا اس آواز سے ہی وہ ختم ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی۔ میرے عزیزو، عذابات ایک لمبی لسٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تو 5 بار عذاب آئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب اور جوؤں کا عذاب۔ اللہ نے یہ قوم بنی اسرائیل میں عذاب بھیجے، جوؤں کا عذاب، پورے جسم میں جوئیں کیڑے پڑتے تھے، اور مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، ان کے گھر کے سارے پانی کے مٹکے خون میں بھر جاتے تھے۔ یہ سب عذاب آتا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور پھر اسی قوم کو شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بندر بھی بنا دیا گیا، خنزیر بھی بنا دیے گئے،
کئی طرح کے عذابات آئے، لیکن میرے عزیزو وہ گناہ آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ویسے عذابات نہیں آتے ہیں، ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے، آج ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا، گناہ ہو رہے ہیں لیکن ویسا عذاب نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس امت کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ اے رسول آپ ان کے درمیان میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں۔ اب تک ہم جو بچے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، بت پرستی کرنے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، آج تو سب بت پرستی عام ہے، زنا بھی ہے اور لواطت بھی ہے اور پھر ناپ تول میں کمی بھی ہے، سب ہے، لیکن ویسے عذابات کہاں ہیں؟ عذابات کو چیلنج مت کرو، تم بچے ہوئے ہو تو رسول پاک کی رحمت کی وجہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے جو ہمیں آج تک بچا رکھی ہے۔ لیکن میرے عزیزو اسی رسول نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، زمین میں لوگ دھس جائیں گے۔ آج جب ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو دل ہمارا پسیج جانا چاہیے۔ ترکی کے حالات مسلسل وہاں کی خبریں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ملبے کے اندر دب گئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو خواتین جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی وہ بڑے بڑے دیواروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں، اب 1000 میں ان کی موتیں پہنچ چکی، ہزاروں کی تعداد ہو گئی جو چیخ و پکار کے ساتھ دنیا چھوڑ چکے۔ ان میں سے شاید کسی کو پتا نہیں تھا رات کے وقت کہ کل کی صبح ہم کو دیکھنا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں کسی کو نہیں معلوم کہ کل کی صبح ہماری ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ہماری زندگی کا خاتمہ کہاں رکھا گیا ہے۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ فرماتا ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آنے والی ہے، کب وہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی کو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ الرٹ رہو، ہماری زندگی بہت تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں اگر تم سارے اپنے سیفٹی کے ساتھ رہ بھی لو تو کب تک جیو گے؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونا ہے، اور وہ حقیقت کی زندگی وہ ہے ایک بار جو جنت میں چلا گیا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اللہ فرماتا پھر اس سے کوئی نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دنیا داری میں ایسے مصروف ہو گئے کہ آخرت کی فکر کم ہو گئی، لوگوں کو آخرت کی فکر کم ہو گئی، دنیا بنانے میں اتنے بزی ہو گئے کہ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہمیں ہمیشہ کا جو عیش ہے وہ جنت کا ہے، ہمیشہ کا عیش جنت کا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آپ اگر اپنی پوری زندگی لگا کر کے بھی اپنی زندگی میں کتنا بنا سکتے ہو؟ کتنا بنا سکتے ہو؟ کتنے بڑے محل بناؤ گے؟ آپ پرائم منسٹر بن جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، دنیا کے ریچسٹ پرسن بن جاؤ، کتنا بنا لو گے؟ یہ بھاگ دوڑ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی، آج کوئی فرسٹ نمبر پر ہے، کل کوئی سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے، وہی کبھی گر کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ بھاگ دوڑ تو چل رہی ہے، لیکن پوری محنت کے ساتھ بھی تم دنیا میں کتنا بنا لو گے؟ پوری دنیا تو نہیں خرید سکتے، پورے ورلڈ کو تو نہیں خرید سکتے، آج کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، فیصلہ ہو گیا سب کا، سب سے لاسٹ جو بندہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا، لاسٹ پرسن، آخر میں جانے والا، جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا ساری سیٹس فل ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں جنتی اپنے اپنے محل میں، اور سب اپنے مسند پر آرام کر رہے ہیں، ان کے اطراف حوریں ہیں، غلمان ہیں، موتیوں کے، چاندی سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ادھر سے ادھر،
میری جگہ کہاں ہے؟ کیا مجھے کچھ جگہ ملے گی بھی یا نہیں؟ سنو، اللہ کریم رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے آجا میری جنت میں، جنت میں آجا۔ وہ پوچھتا ہے مولا میری جنت میں کوئی جگہ ہے؟ اب سنو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ پوچھتا ہے کہ اے بندے جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا، یہی ورلڈ، جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے دے دوں۔ سب سے لاسٹ میں آنے والے کے لیے آپشن ہے، سب سے لاسٹ میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کیا مجھے اتنا بڑا محل مل سکتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے اس دنیا کا ڈبل سائز کا تجھے محل دے دوں؟ وہ اور خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اتنی بڑی جنت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی بڑی ہے میری جنت۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ اب تو وہ خوشیوں میں رقص کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کریم حکم دیتا ہے فرشتوں کو جو دنیا یہ چھوڑ کر کے آیا اس دنیا کے 3 گنا بڑا اس کو محل جنت میں دیا جائے۔ جو سب سے لاسٹ جنت میں گیا اس کا یہ حال ہے، جو پہلے جا چکے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا؟ جنت کی نعمتیں حقیقی نعمت ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تم ناک زمین پر رگڑ رگڑ کر کے بھی اگر کما لیے تو پوری دنیا تو نہیں لے سکتے۔ اصل ہمیں جو ملنا ہے وہ جنت میں ملنا، ہماری آخرت حقیقت ہے، ہمیں آخرت میں جو ملنا ہے وہ اصل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جو اس سے دل لگایا وہ اسی میں رہ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مثنوی میں، مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شہد کا قطرہ، شہد جانتے نا ہانی، گرا ہوا تھا زمین پر، ایک چونٹی آئی اس کو چکھنے کے لیے، سائیڈ سے کنارے سے تھوڑا سا چکھا اور جانے لگی، پیٹ نہیں بھرا، واپس آئی۔ لالچ ہے چونٹی کے اندر میٹھے کے لیے، میٹھا جہاں بھی ہوگا چونٹی آ جاتی ہے۔ پھر دوسری طرف سے آئی، وہاں سے تھوڑا چکھی، پھر گئی، پھر آئی تیسری طرف، پھر آئی چوتھی طرف، سائیڈ سے شہد کے قطرے کو وہ چکھتی رہی، ٹیسٹ کرتی رہی۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شہد کے بیچ والے حصے میں کتنی مٹھاس ہوگی، میں تو سائیڈ سے لے رہی ہوں، اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں تو شہد کے اس قطرے کے اندر گم ہوتا ہے نا، چپکتا ہے، تو چونٹی اوپر سے ٹیسٹ کرنے کے لیے چڑھ گئی، پورے ہاتھ پیر اس میں چپک گئے اور اس کا منہ بھی چپک گیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ چونٹی شہد کے لیے اوپر تو گئی لیکن اس کی موت ہو گئی، وہاں سے نکل نہ سکی۔ فرماتے ہیں یہی حال دنیا والے کا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے تھوڑا مال یہاں سے لے لو، تھوڑا مال یہاں سے لے لو، لیتا 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 پھر وہ سوچتا ہے بڑے بڑے لوگ جو بنگلوں میں فخر کرتے ہیں وہاں کیسا ٹیسٹ ہوگا، وہاں جا کے دیکھتا ہوں۔ تو دنیا میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور یہ دنیا اسے ایسا گھیر لیتی ہے، موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، وقت بھی نہیں ملتا۔ اس لیے میرے عزیزو اس دنیا کو اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے۔ حقیقی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو لطف ہے وہ کسی زندگی میں نہیں ہے۔ دیکھو بلال حبشی سب چھوڑ کر کے آئے اور مکہ والے انہیں مارتے بھی تھے، گھسیٹتے بھی تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جب آئے مقام کیا ملا؟ جب مکہ فتح ہوا تھا تو جانتے کعبے کی چھت پر کس کو چڑھایا گیا؟ بلال حبشی کو چڑھایا گیا، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو رسول کا غلام ہوتا ہے وہ کعبے کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے، اس کے قدم خانے کعبہ کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہم نے یہی سب دیکھا ہے زندگی میں،
جو حضور کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کرتا ہے وہ ذرہ ہو تو اللہ اسے تارا بنا دیتا ہے، وہ اگر قطرہ ہے تو اللہ اسے سمندر بنا دیتا ہے۔ آئیں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، مولا ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کرے۔